اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل کے اندر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عورتوں کی نماز۔ عورت کا مسجد کی بجائے اپنے گھر کے گوشہ تنہائی میں نماز ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔ حضرت ابو حمید کہتے ہیں کہ ان کی زوجہ حضرت ام حمید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تو میرے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہے، لیکن تیرا ایک گوشے میں نماز پڑھنا اپنے کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور تیرا کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور تیرا گھر کے صحن میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، اور تیرا محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنا میری مسجد میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے۔ اب کون سی مسجد کی بات ہو رہی؟ مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں کہ سبحان اللہ کیا بات بتائی جا رہی کہ میری نماز سے بھی زیادہ افضل جو ہیں آپ کی ایک تو اپنے جو ایریے کی مسجد ہے وہ زیادہ افضل ہے، اور اس سے بھی اوپر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو گھر میں سب سے سیکلوریڈ ایریا ہے، سب سے تنہائی والا جو ایریا ہے، جتنی عورت چھپ کے نماز پڑھے گی اتنا اس کے لیے وہ نماز جو ہے اتنی زیادہ افضل ہے۔ تو راوی کہتے ہیں اس میں کہ حضرت ام حمید نے اپنے گھر میں مسجد بنانے کا حکم دیا، چنانچہ ان کے لیے گھر کے آخری حصے میں مسجد بنائی گئی جسے تاریک رکھا گیا، اور وہ ہمیشہ اس میں نماز پڑھتی رہیں حتیٰ کہ اپنے اللہ عز و جل سے جا ملی۔ شرعی احکام کی پابندی کرتے ہوئے خواتین نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہیں تو انہیں منع نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع مت کرو، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ان کے گھر مساجد سے بہتر ہیں۔ پھر عورتوں کو دن کے اوقات میں مسجد میں آنے سے گریز کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو رات کے وقت مساجد میں آنے کی اجازت دو۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ پھر عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد میں جانا منع ہے۔ نیکسٹ، کسی عورت نے خوشبو لگائی ہو تو اسے مسجد میں جانے سے پہلے دھو لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک عورت کو خوشبو لگا کے مسجد میں جاتے دیکھا تو پوچھا کہ اے اللہ کی بندی، کہاں جا رہی ہے؟ تو عورت نے جواب دیا، مسجد میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، کیا اس مقصد کے لیے تو نے عطر لگایا؟ تو عورت نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ جو عورت خوشبو لگائے اور پھر مسجد کی طرف جائے اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی، الا یہ کہ وہ خوشبو دھو ڈالے۔ پھر سر پر چادر یا موٹا دوپٹہ لیے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ پتلے پتلے دوپٹے جو شفون ٹائپ ہے نا، وہ ان سے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے آپ کی جو چادر سر پہ جو ہونی چاہیے وہ موٹی ہو، یا دوپٹہ ہی ایسا ہو جو موٹا ہو آپ کا۔ عورتوں کو مردوں کی صف سے الگ صف بنانی چاہیے۔ عورت تنہا صف میں کھڑی ہو سکتی ہے۔ عورتوں کی سب سے اچھی صف جو ہے وہ پچھلی ہے، اور سب سے پہلی صف جو وہ آگے ہے جو مردوں کے ساتھ ہے، بالکل جو مردوں کے ساتھ پیچھے جو فرسٹ آتی ہے وہ والی جو ہے وہ بری ہے ان میں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی بہترین صف سب سے آخری اور بدترین صف پہلی، اور مردوں کی بہترین صف جو ہے وہ پہلی صف اور بدترین آخری عورتوں کی جو ہے، یعنی کہ بدترین جو ہے وہ آخری، یعنی کہ جو عورتوں کے ساتھ جڑی ہوگی نا پیچھے سے، یعنی کہ جس کے بعد عورتوں کی شروع ہو جاتی ہے تو وہ سب سے بری ہے مردوں میں۔ عورت کا اذان دینا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے۔ عورت کو امامت کراتے وقت پہلی صف کے اندر
درمیان میں کھڑا ہونا چاہیے۔ میاں بیوی بھی ایک صف میں نماز ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، حضرت عائشہ نے ہمارے پیچھے باجماعت نماز ادا کی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو میں کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ نماز پڑھا جاتا تھا، جبکہ اچھا کیا تھا کہ حضرت عائشہ نے تو پیچھے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، جبکہ میں یعنی کہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں، جبکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا۔ پھر مذکورہ احکام کے علاوہ مرد اور عورت کے طریقہ نماز میں کوئی فرق نہیں۔ کون سے احکام کے علاوہ؟ جو ابھی ہم نے دیکھا کہ مرد آگے ہوں گے، عورتیں پیچھے ہوں گی، یہ ایک چیز ہے جو مرد عورت کی نماز میں فرق ہے کہ ساتھ ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ تمام طریقہ نماز کا مرد عورت کا سیم ہے۔ تو حضرت مالک بن حویرث سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب عورتیں یعنی کہ مرد اور عورتیں اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ اطمینان سے کرو، اور تم میں سے کوئی بھی مرد ہو یا عورت سجدے میں اپنے پاؤں اپنے بازو جو ہیں کتے کی طرح نہ بچھائے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ۔ پھر اسی طرح حضرت ام دردہ کہتی ہیں کہ وہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں اور فقیہ خاتون تھیں، یعنی کہ وہ ایسی نہیں تھی کہ ان کو سمجھ نہیں تھی، جب وہ نماز پڑھتی تھی تو وہ مردوں کی طرح ہی بیٹھتی تھیں اور وہ علم رکھنے والی عورت تھی۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں، حضرت ابراہیم نخفی کہتے ہیں جو کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد تھے، وہ کہتے ہیں کہ عورت اسی طرح نماز پڑھے جس طرح مرد پڑھتا ہے۔ پھر مستحاضہ کو ایام حیض گزرنے پر غسل کر کے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے، یعنی کہ یہ وہ ہوتا ہے جو پیریڈ کے علاوہ جو بلڈ ہوتا ہے، اگر کسی کو بلیڈنگ یا سپاٹنگ ہو رہی ہے جو پیریڈ کا حصہ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے غسل کر کے آپ ہر نماز کے لیے پھر نیا وضو کریں گے، یعنی کہ جیسے آپ کو پیریڈ تو ختم ہو گئے، آپ کو پتہ اتنے ڈیز تھے میرے، اس کے بعد اب اوپر جو ہلکا ہلکا ہو ہی جا رہا ہے تو وہ سپاٹنگ ہے، تو آپ نے اپنے ٹائم کے مطابق اس کو شاور تو آپ نے کر لینا ہے، لیکن اس کے بعد آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں گے۔ اور حائضہ جو ہوتی ہے پیریڈ جس کو ہوئے ہیں عورت کو، اس کے لیے جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کی کوئی قضا نہیں ہے، یعنی کہ اس کو میک اپ نہیں کرنی نمازیں۔ اور عورتوں پر نماز جمعہ بھی واجب نہیں ہے۔ شرعی احکام کی پابندی کرتے ہوئے خواتین نماز عید کے لیے مسجد یا میدان میں جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں۔ چلے یہیں تک انشاءاللہ رکھتے ہیں، باقی پھر ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔